آج میں آپ کے ساتھ ایسی آیت شیئر کروں گی جو کہ اسپیسیفکلی کسی بڑے اور خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے اور بہت ہی ایفیکٹو ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فیجفس لائفز۔ اصل میں بہت سے لوگوں کی زندگی میں ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ایسی پرابلمز آ جاتی ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی، بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ حواس انسان کے جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی بہت دفعہ میرے جاننے والوں میں، میری فیملی میں اس طرح بہت سے ایسے موقع آئے کہ جب ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا کیا جائے، مطلب اتنی بڑی ایک پرابلم آ جاتی ہے انسان کی زندگی پہ۔ جیسے میں آپ کو فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتا دوں۔ میرے کزن ہیں، ان کی سرجری ہونی تھی اور بالکل ڈاکٹرز نے ہر طرف سے جس کو کہتے ہیں نا کہ جواب دے دیا تھا کہ نہیں پاسبلٹی ان کے بچنے کی۔ تو یہ جو میں آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس پہ ہم نے عمل کیا، بیٹھ کے اس کو پڑھا، تو وہ جو امپاسبل تھا نا وہ پاسبل ہو گیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی اور بہت ان کو صحت اور تندرستی عطا کی۔ اس طرح بھی یہ صرف میرا نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت کو پڑھا ہے اور بہت مطلب اچھے طریقے سے ان لوگوں کے جو ہے نا پرابلمز وہ سولو ہوئے اور ان کا ہر مقصد جو ہے وہ پورا ہوا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مجھے ایک دو کامنٹس آئے تھے، اس میں لوگوں نے مجھے لکھا ہوا تھا کہ قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے یا اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، مجھے ایک چیز مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرما دیا کہ قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے، تو پھر صرف ہمیں قرآن کو بیٹھ کے صرف تلاوت تک نہیں محدود رکھنا چاہیے نا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ نے اس پہ غور و فکر کرنی ہے۔ تو ہمیں اتنا اچھا ایک گفٹ ملا ہوا ہے قدرت کی طرف سے، اتنا اچھا ایک تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کے اندر ہی اللہ نے بہت سارے مسائل کا حل دیا ہے۔ بے شک تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور مطلب ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، خدا نہ خواستہ کوئی ہم ایسی ویسی چیز نہیں کہہ سکتے، منہ سے شرک کی نہیں نکال سکتے کہ کیوں میرے پہ یہ تکلیف آئی ہے۔ ظاہر ہے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتے ہیں۔ میری تو اپنی زندگی مطلب آزمائشوں سے، امتحانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جو ایک چھوٹا سا تنکا بھی جس کو کہتے ہیں نا ادھر سے ادھر اگر میں رکھتی ہوں تو اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میری چیزیں کیسے خود ہی حل ہو جاتی ہیں یا کیسے میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ دعائیں کرتی ہوں میں، اور مطلب قرآن پڑھتی ہوں، اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ مطلب اب جیسے فار ایگزامپل چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں، کالج یونیورسٹی میں بالکل پڑھائی پہ فوکس نہیں کرتی ہوتی تھی، بس سارا ٹائم گھومنے پھرنے میں ادھر ادھر لگا دیتی تھی، لیکن پھر بھی میرا رزلٹ جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے بہت اچھا آتا ہوتا تھا، کیونکہ میں نفل مانتی تھی، دعائیں کرتی تھی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل میں کوشش ہی نہیں کرتی تھی، پڑھائی نہیں کرتی تھی، میں پڑھائی کرتی تھی، لیکن ہاں اس لیول کی نہیں جس لیول کی باقی لوگ کر رہے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی میری صرف کوششوں اور دعاؤں کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ عطا کرتا تھا، اور اب تک اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ اس لیے میرا تو بہت یقین ہے، اور میں ایسے لوگوں کے لیے ہی یہ میں نے دعائیں اور صورتیں وغیرہ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ مطلب میری بھی دعا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقاصد میں ضرور کامیاب کرے گا اگر وہ ان جو میں دعائیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں بتاتی ہوں ان پہ پورے دل سے عمل کریں گے۔ جی، تو دعا یہ ہے جو ابھی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، سورہ نمل کی 62 آیت ہے یہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ بھلا وہ کون ہے کہ جب مضطر اسے پکارے تو وہ دعا کو قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ مطلب یہ دعا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پکاریں جب آپ کو ضرورت ہے یا آپ کسی پرابلم میں ہیں۔ اچھا، اب اس کا جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ آپ کو کوئی بھی آپ کا اگر کوئی بڑا مقصد ہے، آپ نے اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے یہ عمل 12,000 دفعہ کرنا ہے ایک ہی سٹنگ کے اندر۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک بندہ پڑھتا ہے، 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، جتنے مرضی لوگ پڑھیں، لیکن 12,000 دفعہ 12,000 ٹائمز پڑھنا ہے، اور ایک سٹنگ کے اندر اس کے اندر کوشش کریں کوئی ایکسٹرا بات چیت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس آپ شروع اور آخر میں درود پاک پڑھیں اور بیچ میں یہ عمل کر لیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کا یہ ضرور جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ بس یہ ہے کہ آپ نے پوری یقین سے اس کو پڑھنا ہے اور پورے ایمان کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور پھر آپ کو مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے نا وہ ہر حالت میں ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اس کو دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا پوری کریں گے۔
ٹھیک ہے جناب، تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ ٹو می. تو پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گی کسی نئی صورت نئی دعا کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی اور انسان خدا نخواستہ کسی تکلیف میں ہے تو اس کی پرابلم سولو ہو جائے. سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں فیجفس لائفز کو. اللہ حافظ.